بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ سبق نمبر ہے 16، اسماء موصولہ کا بیان۔ اسماء موصولہ یہ اکیلا کچھ بھی نہیں بنتے، بس ان کو صلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلے لگٹے ہی ہوتے ہیں، جس طرح ویلے براتی نہیں ہوتے، وہ دولہے کے بغیر کسی کام کے نہیں ہوتے، کپڑے شپڑے سارے پہنے ہوتے ہیں، بس یوں دولہا ملا تو کام کمال ہو جائے گا۔ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں۔ اسے اس میں موصول کے بعد والے جملے کو کیا بولتے ہیں؟ صلہ۔ وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جا الذی نصر، جا الذی، جا فعل، نصر الذی اس میں موصول، نصر فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی موصول کا موصول صلہ مل کر فاعل۔ آپ بولے کہ موصول صلہ فاعل بن جاتا ہے، جی فاعل بھی بنتا ہے، مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے، ساری باتیں آگے آئیں گی۔ اسماء موصولہ یہ ہیں: الذی مذکر کے لیے الذی، واحد کے لیے اللذانی، اللذینی، حالت نسبی اور جری میں اللذینی، حالت رفعی میں اللذانی، اور جمع میں اللذین الاولا، اللذین اور مؤنث جو ہے اللتی، اللتانی، اللتینی۔ مؤنث میں واحد کا جو ہوتا ہے وہ اللتی ہوتا ہے، اور تثنیہ جو ہوتا ہے وہ اللتانی، اللتینی ہوتا ہے، اور جمع کا جو ہوتا ہے اللاتی، اللواتی ہوتا ہے، اللاتی اور اللواتی۔ تنبیہ میں وہ ایک اور بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من اور ماں بھی اس میں موصول ہوتے ہیں، من اور ماں بھی جو کا معنی جہاں آتا ہے، تو یہ واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اکرمتو میں نے عزت کی، من جاؤنی، من جاؤنی جو میرے پاس ہے، اکرمتو فعل تو ضمیر فاعل، من اس میں موصول، جاؤ فعل، اس میں ہم ضمیر، واو ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول بہ، پھر اپنے فاعل مفعول بہ سے جملہ فعلی خبری ہو کر من موصولہ کا من اس میں موصول کا صلہ۔ اب صلہ بنے گا تو یہ کیا، ہمیں پیچھے ہم فعل فاعل تو بنا چکے ہیں، اب ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ اشترا زید، اشترا فعل، اس میں ہوا زید اس کا فاعل، ما موصولہ، اشتراہ، اشترا فعل، ہو ضمیر مفعول بہ، بکر اس کا فاعل مفعول جملہ فعلی خبری ہو کر ما موصولہ کا موصول صلہ مل کر اس کا مفعول بہ۔ اسی طرح این اور ایتن، اسی طرح این اور یہ بھی اس میں موصول ہے، یہ بھی کیا ہے اس میں موصول، لیکن این مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے۔ جاء ایہم ہوا عالم، جاء ایہم ہوا عالم، تو ایو یہ مضاف بنے گا، جی ایو مضاف، ٹھیک ہے، ہم ضمیر مضاف 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 مل کر جا کا مفعول بھی، جا کا فاعل کہہ لیں۔ اب ایو کو موصول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مضاف ہے۔ اب پورا جملہ جو ہے ہوا عالم، جا ایہم ہوا عالم، یہ ہم ضمیر مبتدا، ایہم مبتدا بنا لیں آپ، اور پورے والا جملہ اس کی خبر بن جائے، اور جملہ اس میں خبری ہو کر یہ فاعل بن جائے، جا کا کیا بن جائے گا، فاعل۔ مفعول بھی کیسے بنے گا؟ جاءت ایتہن ہی عالمۃ، ٹھیک ہے، ایتہن یہ مؤنث کے لیے آ گیا، اور ایہن یہ مذکر کے لیے۔ جو انٹرسٹنگ قواعد ہیں وہ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے آیت کہتے ہیں۔ آیت اگر صلہ کے شروع میں تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں، آیت اگر شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جی ہم ضمیر ایتہم آ گیا نا، جی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ صدر صلہ کسے کہتے ہیں، یہ کلیئر ہوگی بات۔ جی، اور صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، چاہے جملہ شبہ جملہ ہو، چاہے شبہ جملہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، این اور ایتن مورب ہے، این اور ایتن مورب ہے، مگر جب یہ مضاف ہوں۔ کب مورب ہیں؟ جب یہ مضاف ہو،
اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. جی یعنی یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو اس وقت ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. اب صدر صلہ کون ہے؟ ہوا، عالم تھا نا ہوا. جی اور ادھر ایتہن ہیا کو ختم کر دیں تو صدر صلہ ہیں. یہ کیا ہے؟ صدر صلہ. تو اس وقت مبنی بر ضم بھی پڑھ دیتے ہیں. رأیت ایہم عالم، ٹھیک ہے. جی. مررت بایہم، عالم بایہم، اب بایہم نہیں پڑھا، ایو بڑا. بایہو پڑھا ہے. پڑھ سکتے ہیں، جائز ایسا بھی، لیکن بایہم پڑھنا بھی جائز ہے. صحیح. نمبر 3 اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت فاعل. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب ان کی ترکیب کیسے کریں گے، تفصیل کیسے آئے گی، وہ انشاءاللہ شرح میت کے اندر آ جائے گی. اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر وغیرہ سارے وغیرہ بنتے ہیں. جیسے فاز الوالد الذی اجتہد، الوالد موصوف ہے، الذی اجتہد یہ پورا جملہ صلہ موصول مل کر یہ اس کا صفت بنے گا. ٹھیک ہے. جاءت التی فازت، جاءت التی فازت یہ بھی فاعل بنے گا. مطلب بنتے صفت کی ترکیب ہے، صفت بنے گا التی فازت. ٹھیک ہے. جی جاءت تو سوری یہاں فاعل بنے گا. کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. اچھا اکرم الذین جاؤ، اکرم الذین جاؤ. اب الذین موصول ہے اور جاؤ یہ صلہ ہے، صلہ. جملہ فعلیہ ہوگا. جی تو یہ نائب فاعل بنے گا. کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا. نصرت الذی ہوا مظلوم یہ مفعول بہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. الذی ہوا شاعر خالد، الذی ہوا شاعر، الذی موصول ہوا شاعر جملہ اس میں اس کی صلہ بنے گا اور خالد اس کا بن جائے گا. سوال، اس میں موصول اور صلہ کیسے کہتے ہیں؟ پتہ چل گیا. جی اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ اسماء موصولہ کون کون سے؟ یہ بھی کلیئر ہو گیا. جی سر. صلہ میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ صلہ میں اس چیز کا صلہ میں آیت کا ہونا ضروری ہے. ایک آیت کا ضمیر کا ہونا ضروری ہے. غلطی کی نشاندہی، اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے، نہیں کلام کا جز بنتا ہے. کلام کا جز. اسم کے بعد والے جملہ کو صلہ کہتے ہیں. اس میں مشہور کے اس میں مشہور کے بارے صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، صلہ میں صرف جملہ ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے. صلہ کے ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں. نہیں، اگر اس کے فوراً بعد ضمیر ہو تو اس کو صدر صلہ کہتے ہیں. جی ابتدا میں خالی جگہوں میں مناسب اس میں موصول لگائیے، یہ آپ نے لگا لینا ہے. ٹھیک ہے. جہاں نہ سمجھ آئے پوچھ لینا. نمبر 2 با جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. اس میں موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. اب آپ اس پہ خود کوشش فرمائیں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو گروپ میں جو احباب ایڈ ہے وہ گروپ میں اس کے اوپر لکھ کے اس کو سینڈ کریں، اور اگر گروپ میں نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ گروپ میں تشریف لیں تو گروپ میں انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی. تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.